عثمان مرزا نامی ایک شخص تھا, وہ اپنے فلیٹ میں جو کہ E11 میں لوکیٹڈ ہے, اپنے فلیٹ میں آئے ہیں اور وہاں پہ ایک لڑکا اور لڑکی ان کو ملے. یہ بالکل رینڈم بندہ ہے یا ہی از این انفلوئنشل؟ یہ اچھے خاصے پاورفل آدمی ہیں, ان کی اپنی شاپس بھی ہیں, I8 میں بھی ان کی شاپس ہیں, اس کے علاوہ ان کے اور بھی جو ہے نا گیسٹ رومز وغیرہ ہیں جو کہ یہ کرائے پہ دیتے رہتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ہوگا, یہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے ہیں, اپنے فلیٹ میں داخل ہوئے ہیں, وہاں پہ ایک لڑکا لڑکی آ گئی. پیچھے ڈیٹیل کیا ہے اللہ عالم, ہمیں صحیح ڈیٹیل نہیں پتا ابھی وہ کون تھے, کیا تھے, آپس میں کیا ریلیشن شپ تھا, یہ ان کو رینٹ پہ دیا تھا اس نے یا نہیں دیا تھا, اللہ عالم. اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ جو اپنے جو کرائے پہ دیتے ہیں فلیٹس یا جتنے بھی ان کے اپارٹمنٹس وغیرہ ہیں, اور وہ کچھ ڈوبیس ایکٹیویٹیز کے لیے بھی دیتے ہیں, اچھے کاموں کے لیے بھی دیتے ہوں گے. یہ علاقہ ویسے بھی جو ہے نا وہ نوٹوریس ہے, اور اس سائز کا جو فلیٹس ہیں نا, کیونکہ یہ آپ کو خریدنے میں بڑے چیپ ہوتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد آگے رینٹ میں اچھے خاصے رینٹ ان کے چڑھ جاتے ہیں. اچھا. تو آپ کو کروڑ کے اندر 1.25 کروڑ کے اندر آپ کو فلیٹ مل جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو کرایے پہ لگاتے رہو آگے, اور لوگ بھی آپ سے لیتے رہتے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ بیسکلی کیمراز انہوں نے انسٹال کیے ہوتے ہیں, لوگوں کو بلی کرتے ہیں, ہراس کرتے ہیں. یہ بھی ایک بات بیچ میں آئی تھی کہ بلکہ ابھی پولیس نے ہی بتایا تھا غالباً کہ ان کے جو سیل فونز ملے ہیں ان کے ساتھیوں کے, ان کے اندر صرف ان کی ویڈیوز نہیں ہیں, اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ خواتین کی جو یہ ویڈیوز بناتے رہے, جو یہ کمرے کرائے دیتے ہیں, وہ بھی ملی ہیں. تو یہ بھی ایک خبر ملی. خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, یہ وہاں پہ داخل ہوئے ہیں, ایک لڑکا لڑکی وہاں پہ موجود تھے. وہ کون تھے, ان کا آپس میں کیا ریلیشن تھا اللہ عالم. یہ وہاں پہ داخل ہوئے ہیں, یہ اب پتہ نہیں یہ پوری طریقے سے میرڈ اللہ عالم, اپیرنٹلی لگ نہیں رہا, کیونکہ جو خبر یہ آئی کہ یہ کوئی سردیوں کا کیس ہے اور یہ اب سرفیس کرنا شروع ہوا ہے, اور انہوں نے ریسنٹلی شاید شادی کر لی ہے. اگین اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے, کیونکہ جو وکٹمز ہیں ان کی آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے ابھی تک پولیس ان کے بارے میں ڈیٹا ایکسپوز نہیں کر رہا تھا, تو اس لیے ہمیں کوئی کنفرمیشن نہیں, لیکن یہ باتیں ہمیں جو ہے نا مختلف ذرائع سے پتہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اندر وہاں داخل ہونے کے بعد انہوں نے ان کو وہاں پہ پایا. اس کے بعد اندر جاتے ساتھ ہی پتہ نہیں فار سم آڈ ریزن یہ ہائی ہینڈیڈنس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے اندر, ہمارے معاشرے میں, جیسا آپ نے شروع میں بات کی وہ پایا تھا, انہوں نے اندر جاتے ساتھ ہی داخل ہوتے ساتھ ہی ان دونوں کو جو ہے نا وہ برے طریقے سے ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے, گالم گلوچ, ٹھیک ہے, ابیوز کرنا, اور دونوں کو انپروپریٹلی ٹچ کرنا, لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی, دونوں کو اپنے جو ہے نا بغل میں ڈال کے, اور اس کے بعد ان سے باتیں کر رہا ہے, ان کو بیچ میں گالیاں بھی دے رہا ہے, چپیڑیں ماری ہیں, چپیڑیں بھی ماری ہیں ان کو, اور ویپنز بھی تھے, بالکل ویپنز بھی تھے. اسی لیے تو وہ مجبور ہو گیا اب سامنے وہ لڑکا لڑکی, ظاہر بات ہے, ورنہ کوئی بھی لڑکا آگے سے ریٹیلیٹ تو کرے گا, لیکن وہ مجبور ہو گیا کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا, وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ. کیونکہ جو ویڈیو ابھی منظر عام پہ آئی ہیں اس میں آپ دیکھیں تو وہ بیڈ کے اوپر جو وہ لڑکی لیٹی ہوئی ہے, لڑکا بھی لیٹا ہوا ہے, لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ زور زور سے اس کو مار رہا ہے, منہ پہ بھی مار رہا ہے اور وغیرہ, اور پھر لڑکی کو بھی کہتا ہے شرٹ اتار, لڑکے کو بھی کہتا ہے کہ شرٹ اتار, اسی طرح کے کچھ. تو اور اس کے ساتھ جو دوست ہیں, اکیلا نہیں تھا, دوست بھی کہتے ہیں کہ اتارو نا, مطلب اس کو کنونس کریں کہ اتارو. بالکل. اچھا پھر, اور اس میں خیر کنونس کرنے کی تو بات ہی تھی, اٹس ناٹ لائک دے ہیڈ این آپشن. ہاں, جب آپ کے سامنے کوئی بندہ بندوق تان کے کہے کہ شرٹ اتارو, تو what choice do you have? You give up your life اور your self respect. تو انہوں نے خیر اپنے کپڑے اتار دیے, وہ شرٹ اتروائی ہیں اس نے, جی اتروائی ہیں. یہ چیزیں تو آن ویڈیو موجود ہیں. اس کے علاوہ جو باتیں آئی ہیں سامنے وہ یہ پتہ چل رہی ہیں کہ شاید اس لڑکی کو ریپ بھی کیا گیا. اللہ, اور یہ ساتھیوں نے نہیں کیا. دیکھیں اتنی جرأت دیکھیں کہ وہ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ. بالکل ایسے ہی, مطلب کہتے ہیں کہ انسان کو گلٹ ہوتا ہے یا دوست غلط کر رہا ہے. اور اچھا پھر اس بات مجھے یہ اتنا بڑا بدماش لگ رہا تھا اس ویڈیوز میں کہ اس کے دوستوں نے اسے کوئی روکنے کی کوشش کی یا ایسے کچھ بھی ریٹیلیٹ کیا, تو اس کو اپنے دوست کو بھی اوفینسو ہو گیا اس سامنے, کنٹین کرنا پڑ رہا تھا, وہ روک رہے تھے. ہاں روک رہے تھے, اینڈ پروبلی ہی واز ڈرنک, یا کیا اس بارے میں کچھ ہے, اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں, کیونکہ obviously پولیس ہی واز alleged to be drunk, لیکن no confirmation right now. بلکہ پولیس نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کا اثر و رسوخ ٹھیک ٹھاک ہے, کیونکہ جب ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے تو اس کے باوجود اس وقت بھی جو ہے نا وہ ہمیں اپروچ کیا جا رہا ہے مختلف ذرائع سے, یعنی ہی از ناٹ الون ان دس. کیونکہ وہ جو کچھ بھی کام کر رہے تھے یہاں پہ ان فلیٹس کے اندر, تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, جو بھی بندہ اس ایک کام میں ملوث ہوتا ہے نا, جو اس طریقے سے اپنا فلیٹس کرائے پہ دے رہا ہے اور یہ ان کاموں میں ملوث ہے, وہ کسی ایک جرم میں ملوث نہیں ہوگا, پھر وہ اس دلدل کے اندر جو ہے نا وہ پھنس کے رہتا ہے, یا وہ جان بوجھ کے رہتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ کو حلال حرام کا کانسیپٹ نہیں ہے, تو اللیجڈلی اگین وہ ڈرگس میں بھی ڈیل کرتے تھے, خواتین لڑکیاں وغیرہ بھی سپلائی کرنا, اس چیزوں میں بھی ڈیل کرتے تھے, اور فلیٹس وغیرہ بھی پرووائڈ کرنا. تو یعنی اس پورا کا پورا جتنا انلیگل سیٹ اپ ہے نا, اس کے اندر یہ ملوث تھے. اور جو اثر و رسوخ کی بات ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, کہ بغیر کسی پاورفل آدمی کے انفلوئنس کے
کوئی بندہ بھی کھلم کھلا یہ کام نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. وہ جتنا مرضی بڑا بدماش ہو نا, اس کو پتہ ہے نا کہ اتھارٹیز جو ہیں وہ مجھے ایسے پکڑ کے ٹانگ دیں گی, وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اصل میں افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ دس از جسٹ ون کیس وچ وی آر ڈسکسنگ اینڈ اٹ ہیز کم اپ آن دی اسکرین. اصل میں تو یہ کلچر ہے نا, بالکل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو whoever wants to become a gangster, اگر اس کے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں, all you have to do basically is just buy a Land Cruiser and a Vigo. وہ پولیس والی لائٹیں لگا لو, ٹھیک ہے, اور اپنے پیچھے Vigo لگاؤ اور جہاں مرضی چلتے پھرو, اور آپ انفلوئنشل بھی بن گئے ہو اور آپ گینگسٹر بھی بن گئے. اور ہمارا مقصد ہی میرا جو اس کا تھا نا کہ ٹائٹل ہم نے بدماش رکھا ہے, not to discuss this particular case or this particular personality, کیونکہ اس طرح کے ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں اور ہزاروں کیسز ہیں. یہ جو ڈسکس کرنا تھا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, یہ سوسائٹی اتنا ڈکلائن کا شکار مورلی ایتھیکلی کہاں سے ہو گئی ہے, اس کے ہمارے جو ایک ویلیوز تھے وہ کس نے سیبوٹاج کر لیے, وہ کہاں چلے گئے. ایک مسلمان سوسائٹی, مطلب دیکھیں عثمان بن عفان کا نام بھی عثمان تھا, جن کے جب انٹر ہونے پہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے زیادہ حیادار کون ہوگا, وہ اپنے کپڑے نیچے کر رہے ہیں. عائشہ نے جب پوچھا تو کہتے ہیں کہ اللہ تستحی من رجل یستحی من الملائکہ, کہ میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ حیا کرتے ہیں. تو عثمان بھائی کا بھی جو نام ہے یہ ان کے نام پہ رکھا ہوگا ڈیفینیٹلی. اور وہ حتن شعر کے یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. Because if you see his picture نا, ماشاءاللہ he is a tall man who's heavy. اور اگر مطلب ہو نا کہ مسلمانوں والی وہ جو آپ کو جرت اور مینلینس نظر آتی ہے, تو وہ چیز نظر آنی چاہیے تھی. بٹ وین یو ہیئر کہ اٹس دی اپوزٹ, تو کتنا افسوس ہوتا ہے آپ کو. بالکل ایسی ہے. وہی جو طه بھائی بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہی پوٹینشیل اور وہی ساری چیزیں مس ڈائریکٹ ہوئی ہیں. ویلیو سسٹم جو بدلے ہوئے ہیں ہمارے سوسائٹی کے, یا ڈیٹیریوریٹ کر کے ہیں اس لیول تک, بلکہ راک باٹم لیول پہ ہی ہیں. آپ امیجن کریں جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کیپٹل آف دا کنٹری میں یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے, اور یہ وہ کیس ہے جو سرفیس ہوا ہے اور اتھارٹیز کے صحیح بات, ان کی ریڈار پہ آیا ہے. کتنے سارے اور شہر ہیں, چھوٹے شہر اور تھرو آؤٹ دا کنٹری, جہاں پہ اتنے سارے کیسز ان رپورٹڈ جاتے ہیں یا کسی فیئر کی وجہ سے سرفیس ہی نہیں کرتے, اور they don't have the privileges and luxuries of being the capital اور larger city like Lahore اور کراچی. یہ والا کیس کوئی نیا تو نہیں تھا نا, یہ 2 مہینے پرانی ویڈیو ہے. بالکل, وہ تو وائرل صدیوں کی ٹائم کی بات ہے.